بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ اور صبح سویرے ہمارے شو کا جس طرح آپ انتظار کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے لیے بہت ساری سٹوریز لے کر آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں بھی اپنا انٹروڈکشن کرائی دیتی ہوں۔ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں سید فیصل کریم۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا آپ کا دن بہت ہی برائٹ اور بہت ہی سنی ہوا ہوگا اگر آپ کراچی میں رہ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے یہ برائٹ اور سنی ٹائی ویئر کی ہوئی ہے۔ اگر جو آپ نے مینشن کیا نا، یہ بڑا ضروری تھا۔ جی ہاں، کیونکہ باقی ملک ایک طرف اور کراچی ایک طرف، باقی ملک میں موسم کی صورتحال ایک طرف، کراچی میں ایک طرف، لیکن ہم موسم پہ تو بعد میں ہی بات کریں گے۔ اوورآل جو سچویشن ہے ملک کی سیاسی، اب اس پہ جو ایک گرد اڑی ہوئی تھی وہ اب آہستہ آہستہ جمتی جا رہی ہے، دھول جو تھی وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہوتی جا رہی ہے، دھند چھٹتی جا رہی ہے، اور دھند چھٹنے کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب اچھا ہے اور سب کے پاس کچھ کچھ آ رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے جو حکومت سازی کا جو کڑا امتحان تھا وہ فائنلی اب لگ رہا ہے کہ پاس کر لیا ہے، اور دونوں جماعتوں کے درمیان جو شراکت اقتدار کا فارمولا تھا وہ تو طے پا گیا ہے، اور اس کے حساب سے صدر ہوں گے آصف علی زرداری اور وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف، لیکن ابھی بھی آئینی عہدے جو ہیں نا ان پہ تھوڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، خاص طور پہ اسپیکر کا عہدہ آپ لے لیں، چیئرمین سینٹ کا عہدہ لے لیں تو، لیکن اس کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ ان کے پاس رہے، نون لیگ کی خواہش ہے کہ جی اسپیکر کا عہدہ ان کے پاس رہے، لیکن یہ کبھی کہتے ہیں نا ایک طریقے سے مزید اس بارے میں آگاہی ہونا ضروری ہے۔ وفاقی کابینہ کا حصہ پیپلز پارٹی ہوگی نہیں، ابھی تو نہیں ہے، آگے جا کے وہ شمولیت اختیار کر لیں گے کہ نہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ابھی جواب طلب ہیں۔ اور موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون کے بعض رہنما بھی ابھی بھی آپ کو یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ ہم حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہیں، اور زبردستی ہم پر جی یہ تھوپا جا رہا ہے۔ اس کی مثال مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کی اکثریت ہوتی تو وہ عوام کے لیے ڈیلیور کر سکتی تھی، ان حالات میں کون سی حکومت پرفارم کرے گی؟ یہ حکومت جس طرح بنوائی جا رہی ہے ڈیلیور نہیں کر پائے گی۔ تو کیا کہہ رہے تھے جاوید لطیف، پہلے سن لیتے۔ اور کوئی آپشن ہوتی تو مسلم لیگ نون یقیناً اس آپشن کو لیتی، مگر ریاست کے لیے ریاستی جماعتیں قربانی دیتی آئی ہیں، یہ کوئی خوشی کی یا کوئی مانگی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک تھوپی گئی چیز ہے۔ یقیناً اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا یہ حکومت جو بنائی جا رہی ہے کیا یہ ڈیلیور کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی۔ تبھی اس سسٹم نے کوئی ڈیلیور کرنا تھا اگر کسی ایک جماعت کے پاس سادہ اکثریت کم از کم ہوتی۔ حال یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے، اور اس میں جتنے بھی پارلیمان کے اندر جماعتیں آئی ہیں یا لوگ آئے ہیں ان پہ مشتمل ایک قومی حکومت بنا کے اس کا ٹائم فریم دے دیا جائے۔ اور یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا، لیکن اسی جماعت کی تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے مصدق ملک۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں تو پہلا فرض ہمارا ہے لائن کے اس پار جا کر اپوزیشن سے ہاتھ ملائیں گے۔ بولے شہباز شریف نے کل بھی کہا پی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی ہے تو بنائے، مذاکرات بے حد ضروری ہیں۔ حکومت بنا رہے ہیں تو اب پہلا فرض ہمارا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، لائن کے اکراس جائیں، اپنی اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں، چارٹر اور پالیٹکس بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لیں، کل رات کو بھی کہا انہوں نے، مان لیں کہ وہ نہیں بن سکتی، کہ ہم بھی نہ بنائیں، اور آبویسلی پھر پیپلز پارٹی بھی نہ بنائے، حکومت نہ بنے تو ری الیکشن میں جائیں، ری پول میں جائیں، ایکسٹینشن دیں کیئر ٹیکر حکومت کو، وہ چلتی رہے، ایک سیاسی طور پہ ایک بحران پیدا ہو جائے۔ پیپلز پارٹی عمران خان صاحب کو نام لے کے دعوت دے رہی کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے تو بات کر لیتے۔ یہ ڈائیلاگ ہیلنگ کے لیے، مرہم رکھنے کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو یہ تو نون لیگ میں دو طرح کی سوچ پائی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے اس بارے میں کہ ہم حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آئینی عہدہ بھی لینے کو تیار ہیں، لیکن ہم کابینہ میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ تو یہ وقتی ہے یہ معاملہ، یا پیپلز پارٹی آگے جا کے اس میں کچھ چینجز لے آئے گی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہیں، نیئر بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، گڈ مارننگ ٹو یو۔ ذرا بتائیے گا پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ جس طرح کی سوچ نون لیگ میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی زبردستی ہم شامل ہو گئے، ہماری خواہش نہیں، ہم چاہتے ایک حکومت کی اکثریت ہوتی، سادہ اکثریت، تو وہ ڈیلیور کر سکتی تھی۔ کیا آپ لوگوں کے اندر بھی یہی ہچکچاہٹ ہے جو آپ پوری طرح ساتھ نہیں نبھا رہے؟
کابینہ کا حصہ نہیں بن رہا ہے؟ شکریہ. گزارش ہے کہ جاوید لطیف صاحب نے ایسے مایوسی کا اظہار کیا. اب جو ریزلٹس ہیں ان کی خواہش تو تھی، لیکن اب جو ریزلٹس نیشنل اسمبلی کی آئے اور جو کمپوزیشن نیشنل اسمبلی کی آئی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ نیشنل ٹرسٹ گورنمنٹ بنائی جائے. اور آپ کو علم ہوگا کہ ہماری سی سی کی جو میٹنگ تھی، جب اس سے قبل ہمارے پاس تشریف لائے شہباز شریف صاحب اپنے وقت کے ساتھ لاہور میں چیئرمین بلاول سے اور آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب سے ملے، تو ہم نے کہا کہ جی ہم اپنا سی سی میں اس ایشو کو لے کے چلیں گے. ابھی ہماری سی سی جاری تھی 13 کو، ابھی ہم کوئی کنکلوڈ کرتے تو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ میں تو گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا. اب آبویسلی پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. اب دو صورتحال تھی، یا تو ری الیکشن پہ جایا جائے، تو ری الیکشن آیا قوم متحمل ہو سکتی تھی نئے انتخابات کے لیے. تو گیون سرکمسٹانسز جو کمپوزیشن نیشنل اسمبلی کی آئی اس میں تو پھر ایسے ہی کولیشن گورنمنٹ فارم ہونی تھی، اور ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہے، وہ ہم کوشش کریں گے، ڈیلیور کریں گے قوم کو. جہاں تک ہمارا کیبنٹ میں شریک نہ ہونا ہے، وہ آبویس سے ڈے ون ہماری سی سی کا ڈیسیژن تھا کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہم لیں گے. باقی کیونکہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں 18 ماہ رہا، شاید وہ بہت زیادہ کمفرٹ نہ فیل کیا گیا ہو، یا یہ سمجھو کہ جی ان کی جو رائے ہے اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی گئی ہو. تو ہم نے کہا انہیں کلی طور پہ اختیار نون کے پاس ہو، ہم انہیں گورنمنٹ بنانے میں اور پارلیمنٹ کے اندر انہیں سپورٹ کریں گے ان ایشوز، اور ایشو ٹو ایشو ہم سپورٹ بھی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں اور ممالک میں بھی مراٹھی گورنمنٹس بھی رہتی ہیں اور سپورٹ بھی ہوتا ہے. ایون آپ کے پڑوسی ملک میں انڈیا میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. تو یہ جمہوریت میں اور یہ پارلیمانی جمہوریت میں اس قسم کی گورنمنٹ دنیا میں بنتی نہیں ہے، اور پاکستان میں یہ ایک تجربہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ملک کی بہتری کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور نہیں صاحب، وفاق کے حوالے سے تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. کیا پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی؟ یہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ نون لیگ وہاں پہ مطلب کمپلیٹ ان کے پاس سمپل میجورٹی ہے، اور اس پہ بھی گفتگو. دیکھیں پالیٹکس میں ڈائلاگ کی اپنی امپورٹنس ہے، اور ڈائلاگ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اسی سے سولوشنز نکلتے ہیں. جو ایروگنس ہے اس سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. آبویسلی پالیٹکس میں لچک ہوتی ہے، اور اس لچک میں آپ گفتگو کرتے ہیں. تو جس طرح آپ ملک میں مسائل اگر ملک کو اور قوم کو درپیش ہوتے ہیں تو پولیٹیکل فورسز اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے، بجائے کہ آپ ڈیگر ڈراؤن ہو جائیں. یہ پالیٹکس میں نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. اور جو آئینی عہدے ہیں جس میں ایک عہدہ تو بڑا کلیئر ہے، وہ ہے پریزیڈنٹ کا، وہ معاملات طے پا گئے ہیں. لیکن جو اسپیکر قومی اسمبلی، سینٹ کے چیئرمین کا عہدہ، کیا اس میں بھی ابھی معاملات طے ہونے باقی ہیں، یا یہ سب طے ہو گئے ہیں کہ آئینی عہدہ کس کے پاس جائے گا، کون سی جماعت کے پاس جائے گا؟ اس میں کچھ کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ میرا خیال ہے نون لیگ کے پاس آئے گا، اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس آئے گا، اور گورنرز کے بھی آلموسٹ ڈیسیژنز آگے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس ضرور ڈیولپ ہو چکا ہے. اور نیئر بخاری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے انٹرویوز الیکشن سے پہلے کے وہ جس میں بار بار اس طرف اشارہ کرتے تھے کہ اب جو بنے گی حکومت وہ قومی حکومت بنے گی، تو یہ جو شکل ہمارے سامنے حکومت کی آئی ہے، کیا اسے قومی حکومت کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں قومی حکومت کے حوالے سے آپ اس طرح بات کر رہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز نیشنل اسمبلی میں موجود ہوں وہ گورنمنٹ کا حصہ بنے، لیکن ایک جماعت یا اس کی قیادت اس کا رویہ ہی مختلف ہو. آپ 2018 سے آنورڈ دیکھ رہے ہیں ان کا رویہ کیا رہا. تو آصف علی زرداری صاحب نے تو 2018 میں بھی جو نیشنل اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا انہوں نے کہا، جب پرائم منسٹر نے ووٹ دیا کہ آئے مل کے چلتے ہیں، لیکن آپ ان کا 3.5-4 سال کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں. ابھی پوسٹ الیکشن ابھی بھی ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں. تو ان صورتحال میں تو پھر اور کوئی آپشن نہیں تھی سوائے یہ کہ ملک جو کرائسس کی طرف پھنسا ہوا ہے، کرائسس کو مزید اضافہ نہ کیا جائے اور ان کرائسس سے نکلنے کی کوشش کی جائے. اور یہ دیکھیں کہ ہم نے بھی جو گورنمنٹ میں جا رہے ہیں
نوئنگلی کہ بہت سارے ایشوز ہیں. بڑا سب سے بڑا ایشو اس مہنگائی کا ایشو ہے, کانگریس میں پس رہی ہے. سیکنڈلی جو فورن لونز ہے ان کو ہم نے کیسے ری پے بیک کرنا ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں, تو یہ سیاسی لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہیں نا. اچھا, تو جب آپ حکومت میں ہوں گے تو تبھی فیصلے ہوں گے. آل رائٹ, یہ تو پنجاب و وفاق میں تو ابھی سیٹلمنٹس کچھ ہونا باقی ہیں, بہت ساری ہو گئی, بٹ بلوچستان کی حد تک تو بڑا زبردست کام ہو گیا ہے, کیونکہ وہاں تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جو ہے پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا. تو بلوچستان کی حد تک یو پیپل آر سیٹسفائڈ ناؤ؟ Obviously ابھی یہ ہوپفلی ٹو انڈر دی لا ود ان 14 days نوٹیفکیشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. الیکشن کمیشن نے اس کو گیزٹ نوٹیفکیشن کرنا ہوتا ہے. ایک نوٹیفکیشن ہے جو خود وہ کرتے ہیں, لیکن دیٹ ہیز ٹو بی پبلش ان گیزٹ آف پاکستان ود ان 14 days. وہ پبلش ہوگا ود ان 3 days. پھر آپ نے وہ جو انڈیپینڈنس انہوں نے پارٹیز جوائن کرنی ہے تو وہ 17 days یہ لگتے ہیں اس کے امیڈیٹلی. میں سمجھتا ہوں کہ سیشن کیونکہ سارے الیکشن 8 کو ہوئے تو الیکشن سیشنز ہونے چاہیے, اور جو ان کا فرسٹ پریزیڈنٹ ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن اور چیف منسٹر کا اور پرائم منسٹر کا الیکشن, تو یہ پروسیس چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نیر بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے اس وقت ہمارے لیے وقت نکالا اور تمام تر صورتحال ہمارے سامنے ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے, پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ جی ہماری کوشش تو یہ تھی, جیسے کہ باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ جن کی میجورٹی ہے وہ حکومت بنائے, لیکن اگر وہ لچک کا مظاہرہ دکھاتے تو پھر کچھ بات آگے بڑھ سکتی تھی. چلیں اب ہم بھی بات آگے بڑھاتے ہیں اور بلوچستان و وفاق سے اب بات آگے بڑھاتے ہیں سندھ تک. بات کریں گے اب متحدہ قومی موومنٹ کی, کیونکہ حکومت سازی سے متعلق نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان مشاورت یہاں بھی مکمل ہو گئی ہے اور ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا. اس اعلامیہ کے مطابق ایم کیو ایم نون لیگ وفاقی سطح پر مفاہمت, حمایت اور تعاون جاری رکھیں گے. ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا تھا کہ وسائل, اختیارات اور اقتدار کی منصفانہ تقسیم کی بنیاد پر حکومت سازی کو آگے بڑھایا جائے گا, اور حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور ایم کیو ایم وفود کی مزید ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے, تو موسٹ لائکلی کہ جو زیادہ وزارتیں ہیں وہ ایم کیو ایم کے حصے میں آ سکتی ہیں. اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ جو گورنرشپ والا معاملہ ہے وہ ایم کیو ایم کا حق ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا حق ہے اور اس سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے, پیچھے نہیں ہٹے ہوں گے. اور کامران ٹسوری بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ ذرا اس سے برعکس بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی سندھ کی گورنرشپ کا جو معاملہ ہے وہ نون لیگ خود اپنے ہاتھ میں رکھے یا اپنے کسی اتحادی کو دے دے, یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹو جو تھا فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا تھا کہ ہم اس میں نہ آئیں, لیکن ہم ان کو سپورٹ فل کریں گے. فریال تارپور صاحبہ کا نام بھی آیا کہ جی جس طرح پنجاب میں مریم صاحبہ ہیں تو یہاں بھی ان کو آنا چاہیے. اس طرح کچھ اور نام بھی ہیں, لیکن حتمی بات مشاورت سے ہوگی. سندھ کی گورنرشپ پی ایم ایل این کے پاس جا رہی ہے. جی بالکل, یہ ہے وہ خود رکھے یا اپنے کسی الائز کو دے, یہ ان کا فیصلہ ہوگا. سندھ میں آپ ایم کیو ایم کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ ویسے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلا جائے تو زیادہ بہتر. تو جیسے کہ ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ ویسے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن اچھا ہے کہ ساتھ ملیں, ساتھ مل کے چلیں جس سے صوبے کی ترقی ہو. لیکن متحدہ قومی موومنٹ دوسری جانب ان کا بڑا ہی اٹل اصولی موقف گورنرشپ تک تو نظر آ رہا ہے. گو کہ کچھ گزشتہ روز وزارتوں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آئیں, لیکن اس کو متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ نہیں ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. اس میں آئی ٹی کی منسٹری اور پورٹس اینڈ شپنگ, اس حوالے سے کچھ خبریں آئی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ نے شاید یہ وزارتیں مانگی ہیں, لیکن اس کے بعد یہ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں. ابھی تو گورنرشپ کا معاملہ ہے. وزارتیں مانگی ہیں, کون سی مانگی ہیں یہ کلیئر نہیں ہے. اور میرے خیال سے جو ماضی میں رہی ہیں شاید وہی مانگیں گے, کہ ماضی میں آئی ٹی کی بھی متحدہ قومی موومنٹ کے پاس رہی اور پورٹس اینڈ شپنگ کی بھی متحدہ قومی موومنٹ کے پاس رہی. سو لیٹس سی کہ اب کون سی وزارتیں جو ہیں وہ آتی ہیں متحدہ قومی موومنٹ. تو پھر آپ اس پہ مزید اپنی طرف سے گیس ورک کرنے کے بجائے وائی ناٹ آسکنگ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, صبح سویرے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ذرا بتائیے گا اب ایم کیو ایم کے معاملات کہاں طے پائے ہیں اور کتنی وزارتیں اس بار ملنے جا رہی ہیں آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وزارتوں سے زیادہ ہمیشہ جس بات کو اہمیت دی وہ یہ ہے کہ اقتدار, اختیار اور وسائل کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے.
اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری توجہ دیکھیں خاص طور پر کہ بلدیاتی اداروں کو، بلدیاتی نظام کو مضبوط اور مستحکم، بااختیار، باوسیلہ بنایا جائے، اور مضبوط ضلع ہی، مضبوط شہر ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. تو دیکھیں بنیادی فوکس تو اس آئینی ترمیمی بل کے اوپر ہی ہے جس کے تحت آپ پاکستان کے 130 اضلاع کو، شہروں کو، وہاں کے میئر اور کونسلوں کو بااختیار بنا تاکہ یہ ترقی کے انجن بنے. اور جو پوری دنیا نے ترقی کی ہے اس میں کلیدی کردار ہے ہمیشہ شہروں کا اور ہمیشہ ایسے ضلعوں کا کہ جو بااختیار ہو اور بہت مؤثر ہو اور بہت باوسیلہ ہوں، اور وہ پھر پورا ملک کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کہ بنیاد تو یہ ہے. اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے کہ پھر کراچی میں 15 سالوں سے پانی کا منصوبہ K4 شروع نہیں ہوا، بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی یہاں حکومت کرتی رہی ہے. تو اب کسی طرح وفاق سے براہ راست اس بات کا بندوبست ہونا چاہیے اور کوئی ایسی جو ہے وہ وضع کی جائے کوئی صورتحال کہ جس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ کیا آپ کی شرط ہے تاکہ آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں؟ یہ کوئی آپ کی شرط ہے؟ کیونکہ یہ وعدے تو پہلے بھی ہوئے اور وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائیں وہ وفا بھی نہیں ہوئے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں. بلدیاتی الیکشن آپ لوگوں نے لڑا نہیں تو وہ اس لیول پہ آپ یہاں کے لوگوں کی خدمت جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. لیکن اصل یہاں پہ اب معاملہ آ گیا ہے وزارتوں کا. وہ آپ نے پھر کیا سیٹلمنٹ کی ہے وفاق کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ؟ میرے خیال میں وزارتوں کی وزارتیں اگر اس کے ساتھ یہ ریپر نہ ہو نا، یہ جو میں نے کہا ڈیولوشن کا، اقتدار کی، اختیار کی، وسائل کی منتقلی کا، اور اس کی کوئی ایسی شکل نہ بنے کہ جو کل نمائندہ جماعتیں دیکھیں. ایم کیو نے جس وجہ سے بائیکاٹ کے بلدیاتی الیکشن کا میں پہلے بھی ہم کئی بار بتا چکے ہیں، اس کی وجہ نا ہمیں دھکیل دیا گیا تھا، بعد میں پیپلز پارٹی نے خود مانا اور 50 جو ہے وہ یو سیز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا. ان کی جو ہم نے کہا تھا ہماری 70 سیٹیں کم کی گئی تھی تو وہ تو بعد میں مان لیا گیا تھا. اچھا اب اگر 5% کا ووٹ ہے ایک میئر کے پاس، جبکہ یہ بھی الیکشن ہوئے نا 8 فروری کو، لیکن 15 قومی اسمبلی سیٹیں ایم کیو ایم کی اور 7 پیپلز پارٹی کی، تو 66% کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے واضح طور پر. اب اس 66% کے مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر تعمیر و ترقی کے عمل سے اگر باہر رہے، جو بنیادی سہولتیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو بہتر بنانا ہے تاکہ کراچی کو کی قومی کردار کو بحال کیا جائے. تو بعد میں ملمہ کوئی بھی مطلب ہے کہ اگر یہ ریپر نہیں ہے اور یہ اگر نہیں ہے تو پھر باقی ساری وزارتوں میں ہم الگ الگ، چاہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہو. یہ میں مثال دے رہا ہوں، میں ہم نے کوئی نام نہیں دی ہے، ہم نے کوئی تعداد نہیں دی ہے، لیکن اقتدار، اختیار، وسائل میں منصفانہ شراکت داری ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف دی جا سکے. دیکھیں یہ ذمہ داری مل جائے. سوری ٹو کٹ یو، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کراچی کے مینڈیٹ میں جب آپ وفاق سے وزارتیں لیتے ہیں تو how you are going to serve the people of the کراچی، کیونکہ وہ تو وفاقی آپ کے پاس عہدے ہیں، ڈائریکٹ اس کا تعلق صوبوں سے تو نہیں ہوتا. میں نے یہی کہا نا بیوی کہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں یقیناً آپ کو مشکل ہوگی، لیکن ایسی قانون سازی اور اس کے مسودے جو آئینی ترمیمی بل ہیں وہ بھی، اور ایسے بھی جو کہ سادہ اکثریت سے کوئی قانون پاس کیا جائے، لیجسلیشن ایسی کی جائے جس میں کراچی جیسے شہر میں کم از کم جو جملہ سیاسی نمائندگی ہے، جو 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 اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس میں شراکت دی جائے. میرے خیال میں یہ میرا اشارہ کافی ہونا چاہیے. باقی ہمارے پاس اشارے کنائی میں تو فاروق بھائی آپ بات کر دیتے ہیں ایک چیز، لیکن اشارے کنائی میں نہیں، ایک چیز بڑی واضح ہے. ایک تو مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو گورنرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کا حق ہے، اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. دوسری جانب جو ناصر حسین شاہ پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی اس بات پہ کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ کی گورنرشپ نون لیگ کا پروگریٹو ہے، اب وہ خود رکھے کسی اور کو دے. وزارتوں کا تو پتہ نہیں آئی ٹی ہو نہ ہو، لیکن گورنرشپ آپ کے پاس آ رہی ہے، کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بات اب تقریباً جب ناصر شاہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے، میں نے بھی سنا ابھی، تو میرے خیال میں اب اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہا کہ جو پی ایم ایل این کے ساتھ ایک ہماری جو بات چیت ہے اس میں گورنرشپ جو ہے گورنر وفاق کا نمائندہ، پھر ایم کیو ایم نے تو ثابت کر دیا نا کہ بغیر سرکاری وسائل کے اب کی بار تو آپ کو نام پتا ہے نا، آپ کے گورنر ہوں گے کون؟
دیکھیے پچھلی دفعہ کی طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں ایسا نہیں ہے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ استعمال کیے بغیر انہوں نے جس طرح ایک آئی ٹی یونیورسٹی وہاں پر قائم کی ہے, روزانہ 15,000 طلبہ اور طالبات ایڈوانس آئی ٹی کے کورس جو ہے وہ وہاں اس کی ٹریننگ حاصل کر رہے. ایک سال میں یعنی کہ کامران ٹسوری صاحب بھی آپ کے پھر گورنر کے مبارکباد دے دیں آپ کو کامران صاحب کے نام. نہیں میں دیکھیں یہ میرے خیال میں یہ نام بھی آئی جائے گا سامنے, لیکن میرے خیال میں کامران بھائی جو ہے وہ کامران ٹسوری بھائی میرٹ میں سب سے آگے ہیں, اور انہوں نے اپنی ورک کو, اپنی اہلیت کو ثابت کیا ہے دن رات محنت کر کے. زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہلیان سندھ اور بالخصوص اہلیان کراچی کو جس طرح آپس میں جوڑا, ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا ہے, اور مایوسی کو ختم کر کے ایک امید کا سفر شروع ہوا. تو ہم اگر ایک اچھا گورنر دے سکتے ہیں تو آئندہ اس بات کا بھی امکان ہے اگر ہمیں موقع ملے تو ایک عوامی چیف منسٹر دے سکتے ہیں. گورنر ہاؤس کے دروازے آج ہم نے کھولے ہیں تو کل سی ایم ہاؤس کے دروازے بھی ہم کھول سکتے ہیں عوام کے لیے. تو میرے خیال میں ایم کیو ایم نے یہ مثال تو قائم کی ہے, اور جو ان کی خدمات ہیں وہ کسی ٹکی چپی نہیں ہے. اب اس میں اپنے منہ سے اگر ان کا نام لوں تو اس وقت شاید مناسب نہیں, لیکن آپ کا گیس میرے خیال میں غلط نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, گیس غلط نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. تو پھر غالباً اب سندھ کی بھی صورتحال بہت زیادہ کلیئر اور بہت زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے. یہ تمام تر سیاسی ڈیولپمنٹ ایک طرف, لیکن اس کا معیشت پہ پازیٹو اثر ہونا وہ بڑا ضروری ہے. اور جس وقت یہ گو مگو کی کیفیت تھی اس وقت ملک کی معیشت کی بھی سمت جو ہے اس کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا, بٹ فائنلی اب سچویشن بہتر ہوتی جا رہی ہے پولیٹیکلی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ معاشی طور پہ بھی ہمارے معاملات کچھ بہتر ہو سکیں گے. بالکل ہم امید کر سکتے ہیں, لیکن چیلنجز جو ہے نا, آپ ایک چیلنج سے باہر نکلتے ہیں, ایک نیا چیلنج آپ کے سامنے ہوتا ہے. اور اب جو زمانہ ہے جی وہ ہے جی ڈیجیٹل ورلڈ کا. ایسے میں اب کنونشنل طریقے نہیں رہے, اب سائبر اٹیک ہوتے ہیں, اور ان حملوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہی ہو رہا ہے. سو گلوبل سائبر سیکیورٹی کمپنی 2023 میں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جی پاکستان میں 17% اضافہ دیکھا گیا ہے, جبکہ پاکستان پر ہونے والے 1,60,00,000 سائبر حملوں کو ناکام بھی بنایا گیا. پاکستان میں 24.4 ملین صارفین آن لائن خطرات سے متاثر ہیں, جبکہ ملک میں آپ بینکنگ کی بات کر لیں جو وہ سیکٹر ہے, اس میں جو استعمال ہونے والی جو ظاہر ویب سائٹس ہیں اور دیگر ایپس ہیں وہ بھی اس کی زد میں رہتی ہیں. تو 59% اضافہ ہوا. کمپنی کے مطابق ایسے حملے آن لائن بینکنگ کا ڈیٹا اور متاثرہ مشینوں سے دیگر حساس معلومات کر کے اکٹھا کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ اٹیک جو ہے ان کو کامیاب بنایا جاتا ہے. اسپائی ویئر کے استعمال سے حملوں میں 36% اضافہ ہوا, اور ایسے حملے نقصان دہ سافٹ ویئر ہیں جو صارف کے کمپیوٹر میں داخل ہو جاتے ہیں. سائبر اٹیک ہے تو اس کا حل ہے انٹرنیٹ بند کر دیں. خیر, اور ساتھ سچویشن یہ بھی ہے کہ 2023 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت برا قسم کا سائبر اٹیک جو بینکس کے اے ٹی ایم ہیں ان پہ ہوا تھا, جس کے بعد بہت سارے بینکس نے اپنے اے ٹی ایم جو ہیں وہ بند کر دیے تھے. لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, پھر ان بینکس کو اپنے سافٹ ویئر کو دوبارہ اپڈیٹ کرنا پڑا تھا. تو یہ سائبر سیکیورٹی اب کیونکہ دنیا جو ہے اتنی آگے جا چکی ہے, لیکن اس آگے جانے میں جو خطرات ہیں وہ بہت آگے جاتے جا رہے ہیں. تو لیکن حل یہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیں. دیکھیں وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا, جو میں نے کہا میں اس سے لا تعلق ہے. بالکل آپ اس سے لا تعلق اظہار کریں, کیونکہ اب بہت ساری آپ کی گلوبل اکانومی جی چلی آن لائن رہی ہے, تو وہ چیلنجز جو ہیں ان سے نمٹنا ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ معیشت کی بات ہو رہی ہے تو ہم ذرا بات کرتے ہیں ان قرضوں کی جس کے دلدل میں ہمارا ملک پھنسا رہتا ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور خاص طور پہ جو آئی ایم ایف سے ہمارا اب جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, معیشت کے حوالے سے کیا چیلنجز ہوں گے اس پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا, جہاں آپ کو ملتی ہے تمام تر معلومات اور تمام تر اطلاعات. اور شو کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی کہ فائنلی حکومت کی کچھ سمت نظر آ رہی ہے, لیکن
یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو بھی حکومت بنے گی اس کے سامنے ہوگا ایک بہت بڑا چیلنج، اور وہ چیلنج ہوگا قرضوں کے دلدل میں دھسے پاکستان کو اس ڈیٹ ٹریپ سے باہر نکالنا۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے کڑا امتحان ہوگا آنے والی نئی سرکار کو، جہاں سیاسی محاذوں پر مورچہ زن مخالفین سے محاذرائی کا سامنا ہوگا، وہیں اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور مشکل معاشی حالات کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا، اور سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا اس حکومت کے لیے وہ ہوگا ملک کو قرضوں کے چنگل سے نکالنا۔ اچھا، ظاہر ہے اس میں صرف وہ قرضے نہیں ہیں جو کہ بیرونی قرضے ہیں، جو ملکی قرضے ہیں، وہ تمام تر صورتحال ہے۔ پھر آئی ایم ایف کی بڑی شرائط ہوتی ہیں جب بھی ہم آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ میں ہوتے ہیں، یا جیسے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب جو نئی حکومت آئے گی، خود جو نامزد اب وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، یہ لامحال ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے جب شرائط آتی ہیں تو پھر وہ آپ سے ایکسٹرنل جو فائنینسنگ ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، جو اسکیڈول جو اب ری شیڈیولنگ ہونے ہوتے ہیں قرضے، اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو قرضوں کا حجم ہے وہ مجموعی طور پر 65,179 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جو 131 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ تو اسی طرح مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، اس کی روک تھام کے لیے بے روزگاری کے حوالے سے کیا جو اب سدباب کیا جائے گا، یہ وہ مسائل ہیں جو ایک نئی حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے، اور ایک ایسی حکومت جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی اب ایک کمزور حکومت ہے، کیا فیصلے کر پائے گی، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد سلیری صاحب۔ عابد سلیری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ذرا بتائیے گا، معاشی چیلنجز ایک بڑا فیکٹر رہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں، ہم نے دیکھا کبھی معیشت ٹریک پر، کبھی ڈیفالٹ کی باتیں، پھر اللہ اللہ کر کے معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ اب جو حکومت بننے جا رہی ہے، آپ کے خیال میں سب سے پہلے 2-3 اگر ہم کچھ پوائنٹ آؤٹ کر دیں فیکٹرز، وہ کیا ہوں گے معیشت کو لے کے جو ان کو چیلنج کے طور پہ فیس کرنے ہوں گے؟ جی شکریہ صدف۔ سب سے پہلا چیلنج تو نئی حکومت کے لیے عوامی توقعات کو پورا اترنا ہے مہنگائی میں کمی کا۔ ظاہر ہے کہ الیکشن کی ساری کیمپین جو ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ انرجی سستی کر دیں گے، پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، ان کی قیمتیں سستی کر دیں گے، کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ سستی ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یاد ہو، نواز شریف صاحب کی جو پہلی تقریر تھی الیکشن کے ریزلٹس آنے کے بعد 2-3 دن کی بات کی، تو انہوں نے اس کے آغاز ہی اس بات پہ کیا تھا کہ اب گیس، بجلی، روٹی، یہ ساری چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ تو ایک طرف تو وہ اندرونی محاذ پہ جو ہے عوامی توقعات پہ پورا اترنا، وہ ایک چیلنج ہے، اور وہ اس لیے چیلنج ہے کہ اب آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ حکومت کو، وزیر اعظم کو حلف لیتے ہی جو پہلا کام کرنا پڑے گا وہ ہے آئی ایم ایف کے موجودہ پروگرام کا اختتام، نئے پروگرام کی نیگوشیشن، اور پھر جو جون میں جو بجٹ پیش ہونا اگلے مالی سال کا، اس کی تیاری آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے۔ اب یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ہم انرجی سرکولر ڈیٹ کو ختم کریں گے، وہ جو ہمارا پینڈنگ اس میں ایریر تھے وہ ہم صارفین سے وصول کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ گیس میں بھی مزید اضافہ ہوگا، قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ پھر ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بھی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم پیٹرول ڈیزل جو ہے اس پہ کسی قسم کی جنرل سبسڈی نہیں دیں گے۔ اگر اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی ایک پریشر آئے گا۔ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم امپورٹس پہ پابندی جو ہے وہ ختم کریں، اور جو ڈالر کی موومنٹ ہے لیگل باہر بھجوانا، اس میں بھی آسانیاں پیدا کریں، جس کا مطلب ہوگا کہ ڈالر کے جو ریزروز ہیں ان پہ پریشر آئے گا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ میچ نہیں کرتی آپس میں، عوامی توقعات پہ پورا اترنا اور یہ ساری چیزیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کے جو اس وقت قرضوں کی ادائیگی کا جو میکینزم ہے پچھلے چند سالوں سے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے سود اور جو قرض ہیں وہ وفاقی حکومت کی ٹوٹل آمدنی سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو ہمیں مزید قرضے لینا ہوتے ہیں تاکہ ہم جو پچھلے قرضے لوٹا سکیں، اور یہ مزید قرضے تبھی ملتے ہیں جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں۔ تو ایک تو اس لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا، جو چائنا اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے ڈپازٹس کا جو رول اوور ہوتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا سیاسی استحکام کتنا ہے، کیونکہ دوست ممالک جو بائی لیٹرل ہے
وہ حکومتوں کو oblige کرتے ہیں, وہ کسی خاص شخصیت کو oblige نہیں کرتے, اور اگر ان کو یہ لگے کہ حکومت جو ہے اس میں سیاسی استحکام نہیں تو وہ اپنا ڈیسیژن تھوڑا سا لیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ وہ بڑے چیلنجز ہوں گے جو کہ پھر باقی تمام چیلنجز کو جنم دے رہے ہوں گے. اچھا, ویسے عابد صاحب یہ آپ نے جو بات کی اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا, وہ یہ کہ ہم جو قرض لیتے ہیں اس کو ری پے کرنا ہوتا ہے, اور ری پے کرتے کرتے ہی ہم وہ سارا خرچہ جو ہم لیتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ نہیں لگتا, وہ ملک کی ترقی پہ نہیں لگتا, کارخانے چلانے میں نہیں لگتا, ملک کی معیشت کا پہیہ چلانے میں نہیں لگتا. آپ کے حساب سے وہ کیا ایسے ہم لانگ ٹرم پلاننگ کریں کہ جس سے ہمارا کم از کم اس چیز سے تو چھٹکارا ملے, بھلے ہم آئی ایم ایف پروگرام میں رہیں بٹ آئی ایم ایف پروگرام کو ڈیٹ ری پیمنٹ کے لیے استعمال نہ کریں؟ دیکھیے وہ ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم چیز ہے, اس میں آپ کو اپنی آمدنی بڑھانی ہے, اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. اس وقت کیونکہ ایک سیاسی جماعت جو کولیشن میں وہ کیبنٹ میں نہیں جائے گی تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ کابینہ کا حجم جو ہے وہ پچھلی چند حکومتوں کی کابینہ کے برابر نہیں ہوگا, سینچری نہیں کر پا رہی ہوگی. لیکن جو ایک پیپلز پارٹی جس چیز کی بات کر رہی تھی کہ جو منسٹریز جو ہے ڈیوالو ہو گئی ہیں وہ منسٹریز وفاق سے ختم ہونی چاہیے, 16, 17, 18 منسٹریز, تاکہ وہاں پہ تھوڑی سی حکومتی جو اخراجات ہیں ان کی بچت ہو سکے. اسی طریقے سے جو پی ایس ڈی پی کو آپ دیکھیں تو پچھلی اسکیم جو ہے ابھی مکمل نہیں ہوتی, نئی اسکیم جو ہے سیاسی طور پہ ان کا آغاز ہو جاتا ہے, اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہوگا. تو اور جو سبسڈیز ہیں وہ صرف ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہی رکھنا پڑیں گی. تو ایک طرف تو آپ کو جو اپنے اخراجات ہیں ان کو ریشنلائز کرنا ہوگا, دوسری طرف ریونیو میں جو سیکٹرز ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا, بجائے اس کے کہ سارا ٹیکس مجھ پہ اور آپ پہ, وہ تمام لوگ جو کہ انفارچونیٹلی سلیری صاحب ہوتا ہے. ایک اور یہاں پر ہم اپنے ریجن کی بات کر لیتے ہیں, ہم زیادہ دور نہیں جاتے, ہم بنگلہ دیش کے مثال دیتے ہیں. ہمارا اپنا ملک, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں زراعت میں جی ہم خود کفیل ہیں, اجناس. آج یہ حالات ہے جی ہمیں باہر سے منگانی پڑتی ہیں چیزیں. ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا بڑا زبردست رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کپڑا جو ہے اس طریقے سے ہم گارمنٹ کی مصنوعات بنا کے بیچ رہے ہیں. لیکن ہم بنگلہ دیش کی بات کریں, ان کی یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی رہی لیکن ان کی معیشت کا پہیہ چلتا رہا, وہ ترقی کرتے رہے. آج ان کی جی ڈی پی دیکھیں, ہماری جی ڈی پی دیکھیں, تو وہ ویژن آپ کو نظر آتا ہے جس کی ضرورت ہے. پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کے ویژن نظر آتا ہے آپ کو آنے والی حکومت میں؟ دیکھیں اس سال میں شاید مینوفیکچرنگ پہ آپ 2024 میں بہت زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو گیس کے ٹیرف ہیں, جو بجلی کے ٹیرف ہیں, اور جو را مٹیریل پہ گاہے بگاہے جو امپورٹ پہ ریسٹرکشن رکھتی رہی یا ڈالرز میں ایل سی کھلانے پہ گو کہ ابھی پابندی آفیشلی ہٹ گئی ہے لیکن بیک لاگ ابھی بھی ہے. تو اس نے تقریباً ہماری انڈسٹری کو, صرف ٹیکسٹائل ہی نہیں باقی انڈسٹری کو بھی کچھ نان کمپیٹیٹو کر رکھا ہے. جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر میں 2 امپورٹنٹ فیکٹر ہوں گے جو کہ 2024 میں ڈٹرمن کریں گے ہماری زراعت کی ترقی کو. ایک تو ابھی گندم کی کٹائی کے موقع پہ موسم کی صورتحال, پچھلے چند سالوں سے ہم نے دیکھا ادھر گندم کی فصل پک کے تیار ہوتی ہے, ادھر آندھی بارشیں آ جاتی ہیں. دوسرا مونسون کہ اگست سپٹمبر میں اس وقت مونسون جو ہے وہ کتنی رحم دل ہوگی, قدرت کتنی مہربان ہوگی. اگر خدا نخواستہ وہاں پہ سیلابی صورت پیدا ہوتی ہے تو ہمارا تمام ایگریکلچر جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تیسرا جو اہم فیکٹر ہے کہ جب آپ نے دیکھا حال ہی میں اب گیس کے نرخ میں اضافہ درست طور پہ کرنا پڑ رہا ہے حکومت کو, جو فیڈ گیس ہے فرٹیلائزر کے کارخانوں کو جو دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے یوریا کی کھاد میں جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہو گیا. تو یہ 2-3 سیکٹرز کی وجہ سے یہ جو ہے فیکٹرز یہ ڈٹرمن اب کر رہے ہوں گے کہ ایگریکلچر کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے. سروسز سیکٹر پہ لیتے ہیں تو یہ جو طویل انٹرنیٹ کی بندش تھی الیکشن کے دوران, اور ابھی بھی گاہے بگاہے جو سوشل میڈیا سائٹس کی جو بندش ہوتی ہے, تو جی ایس ایم اے جو کہ گلوبل آپ کی انٹرنیٹ ایک مانیٹر ہے, انہوں نے بھی پاکستان کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے. تو جب اس طرح کے خدشات کا اظہار ہوتا ہے تو وہ جو آپ کے انٹرپرینورز ہیں, اگر ہم 2024 کی بات کر لیں تو ظاہر ایک ٹرانزیشن کا سال بھی اسے کہہ سکتے ہیں, الیکشن کا سال بھی یہ رہا. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فیصلے لیے جائیں گے, جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, 2025 سے آن ورڈز ہم اس کے ثمرات پھر دیکھنا شروع ہو جائیں گے؟
دیکھیے اس پہ جو اصل چیز اب کرنے کی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹیچوٹری باڈی کے طور پہ SIFC موجود ہے. SIFC کی ممبرشپ کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایپک کمیٹی میں لیڈر آف اپوزیشن کو بھی اس کا باقاعدہ ممبر بنایا جائے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایپکس کمیٹی میں وزیر اعظم بھی ہیں، وہاں پہ عسکری قیادت بھی ہے، تو وہاں پہ لیڈر آف اپوزیشن کو بھی ہونا چاہیے. اور ان سب کے سامنے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے چند ماہ میں SIFC کے سامنے تمام معاشی مسائل جو ہیں وہ پہ ٹرانسپیرنٹ ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں پہ ایک کلیکٹو وزڈم پہ فیصلہ ہوتا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، اس کا فالو اپ کیا جاتا ہے. تو رائٹ ناؤ جو ایک بہتر اپروچ ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی ایک سیاسی جماعت، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک ادارہ ان معاشی چیلنجز سے تنہا نہیں نپٹ سکتا جب تک کہ اس میں ایک کلیکٹو وزڈم نہ آئے. تو میری تجویز ہوگی کہ اس کو SIFC کو جو ہی ہمارے ممبران قومی اسمبلی اپنا حلف اٹھا لیں، حکومت سازی مکمل ہو جائے تو اس میں لیڈر آف اپوزیشن کو ایز اے ممبر بلائیں تاکہ اپوزیشن سے سنا جا سکے کہ ان کے پاس آلٹرنیٹیو سجیشنز ان کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. ظاہر ہے جب آپ تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی آلٹرنیٹ بھی دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ عابد سلیری صاحب. اور پہلے ہی شہباز شریف صاحب تو میثاق معیشت کی بات کرتے ہی رہے، تو امید کی جا سکتی ہے SIFC اور دیگر ایسے اقدامات لیے جائیں، اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے تو ہماری معیشت وائی ناٹ بہتر ٹریک پر آ سکتی ہے. یعنی کہ جو بھی معاملات ہیں، جو کہ ذاتیات ہیں، ان سے ہٹ کے ملک و قوم کی خاطر سوچا جائے، اس عام آدمی کی خاطر سوچا جائے جو اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور شبانہ روز انتھک محنت کرتا ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر ڈیولپمنٹس بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز کیمپین چلانے والا عبدالواسع گرفتار کر لیا گیا ہے. 20 فروری کو عبدالواسع نے چیف جسٹس کے خلاف دھمکی آمیز سوشل میڈیا کیمپین میں حصہ لیا. عبدالواسع نے ایکس پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دی، کردار کشی کی، سوشل میڈیا کیمپین میں حصہ لیا. چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین میں باقی کرداروں کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے. مضمون سوشل میڈیا کیمپین میں حصہ لینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس ہم آ رہے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. تو ہم بات کر رہے ہیں عام آدمی کی. عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے جی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. یہ وہ مسائل ہیں جن سے ڈیلی بیس پر عام آدمی جو ہے وہ نبرد آزما رہتا ہے. لیکن نگراں جو حکومت ہے، صحت کا جی معاملہ وائی ناٹ، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو دوائیوں کے پرائس اوپر گئے ہیں پچھلے لاسٹ سال میں ہم نے دیکھے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے. تو جو نگراں حکومت ہے، اب ظاہر ہے وہ ان کا جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اپنے آخری دنوں میں انہوں نے پیٹرول کی بات کر لیں، گیس کی بات کر لیں، اور اب دوائیاں بھی وہ بھی مہنگی کر دی ہیں. تو جو جان بچانے والی 146 ادویات ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں. اس پر نوٹیفیکیشن بھی آیا. اب آپ سن لیں ذرا کہ اس میں کن کن دوائیوں کی پرائس اوپر گئے ہیں، جس میں امراض قلب سے ریلیٹڈ دوائیاں ہیں، شوگر، کینسر، اینٹی بائیوٹک، جسمانی درد، مرگی اور دیگر ایسی دوائیاں، انجیکشن کافی مہنگے کر دی گئے. تو اس طرح کے امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے بعد. اب جی قیمتیں جو بڑی ہیں تو اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی کس طرح ہم گزر بسر کریں گے، کیا کریں گے. لیکن نگراں حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا. لیکن اب اس فیصلے پہ ایک اپ ڈیٹ بھی آ گئی ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ادویات کی قیمتوں میں تعین کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے اور عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے. اور محمد اسلم کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی. نگراں حکومت نے تو بڑھانے کی کوشش کی دواؤں کی قیمتیں، لیکن اب لاہور ہائی کورٹ نے ادویات کی جو قیمتوں کے تعین کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے اور عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو بھی طلب کر لیا ہے. اور ادویات کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے نگراں حکومت نے قانون کے منافی نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس میں موقف یہ اپنایا گیا تھا اور حکومت ادویات کی قیمتیں مقرر کرنے کے سیکشن ڈرگ ایکٹ سے نکال رہی ہے. اس میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا تھا. تو اب آپ عام آدمی کی صورتحال دیکھیں جس کی ایک محدود سی تنخواہ ہے. اس محدود تنخواہ میں اس نے اپنے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کے بل بھی دینے ہیں، بچوں کے اسکول کی فیس بھی دینی ہے. اور ظاہر ہے آپ کے گھر میں بزرگ افراد ہیں، ہمارا یہ کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہاں پر بزرگ افراد ظاہر ہے
ان کو جب اولڈ ایج ہو جاتی ہے تو مختلف بیماریوں سے وہ نبردآزما رہتے ہیں، دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی خرید و فروخت کی. ایسے میں جب آپ قیمتیں دیکھیں ان ادویات کی جو جان بچانے والی خاص طور پہ وہ آسمان پہ چلی گئی ہیں، تو کیا یہ اتنا ہی ناگزیر ہے؟ کیا کچھ اس میں بہتری ہو سکتی ہے؟ ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین پاکستان فارما مینوفیکچررز ایسوسی ایشن توقیر الحق صاحب. توقیر الحق صاحب بہت شکریہ. یہاں پہ میں ایک عام آدمی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، اس کی زندگی میں پہلے ہی اتنی مشکلات ہیں، پھر دوائیاں جب مہنگی کر دی جائیں تو یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیا یہ بہت ناگزیر تھا، خاص طور پہ ایسی ادویات جو کہ جان بچانے والی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. یہ عوام کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے، کیونکہ یہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی 146 جو ہارڈ شپ کیسز کی جو میڈیسنز ہیں، یہ جو 2 سال سے یہ ادویات جو ہیں یہ بالکل شارٹ تھیں. اور اس کی ریزن بڑی سمپل ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں جو ڈی ویلیوشن ہوئی ہے پاک روپی کی ورسز US ڈالر، اور جو 40% کے قریب انفلیشن ہوئی ہے، تو ان جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں پہلے ہی کم تھیں، اب وہ بنانے کے قابل نہیں تھی انڈسٹری، اور یہ یا تو مل نہیں رہی تھیں. اس میں ہیپرین دیکھ لیں، ٹیگرال دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں بہت ساری میڈیسنز جو مل ہی نہیں رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے یا تو اسمگل مل رہی تھیں یا خدا نخواستہ سپیریس ڈرگ مل رہی تھی. اور یہ تقریباً 2 سال سے یہ کیس جو ہے وہ کیبنٹ اپروو نہیں کر رہی تھی. تو اب یہ ادویات جو ہیں یہ ہم نے جو اپلائی کیا تھا ہارڈ شپ کیسز کو، جو کہ ڈریپ نے میرٹ کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا ایگزسٹنگ پرائسنگ پالیسی ان کی پرائسز مقرر کی ہیں. اس کے مقرر کرنے کی وجہ سے یہ تمام ادویات اب مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی. تو اگر ایک فار ایگزامپل ہیپرین ایک ایسی ڈرگ ہے جو کہ 3-4 ہزار روپے میں مل رہی ہے، اور اب یہ 1200 روپے میں اویلیبل ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بغیر یہ بن نہیں رہی تھی. تو یہ ہارڈ شپ کیسز یہ بہت ضروری تھا. اب آپ یہ دیکھیں گی کہ اس میں آپ ان مریضوں سے پوچھیں جن کو یہ ادویات مل نہیں رہی تھی. اور جہاں تک یہ ڈی ریگولیشن والی آپ نے بات کی ہے، یہ جو ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ ہائی کورٹ میں وہ ہوا ہے، یہ فیصلہ بھی بڑا احسن تھا، کیونکہ یہ ڈی ریگولیشن جو ہے نا یہ کنٹرول ریگولیشن ہے، کیونکہ اس میں 462 جو جان بچانے والی ادویات یا امپورٹنٹ ادویات ہیں اس کو گورنمنٹ کی پرائس اس کو کنٹرول کرے گی. اچھا توقیر صاحب، اس میں ایک چیز جو آپ نے کہی کہ ان مریضوں سے پوچھیں کہ جن کو دوائی نہیں مل رہی اور اب اس اقدام کے بعد ملنا شروع ہو جائیں گی. اب مریض ہے اس کو دوا تو لینی ہے، چاہے وہ اپنا گھر بیچ دے یا اپنے تمام معلومات بیچ دے، لیکن اب یہ جو دواؤں اور را مٹیریل کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ہماری فارمیسی انڈسٹری کو اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. کیا یہ تمام جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کے لیے خام مال جو ہے وہ باہر سے ہی آتا ہے، درآمد کیا جاتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں تو ہم را مٹیریل خود سے کب بنانے میں خود کفیل ہو سکیں گے تاکہ دواؤں کی قیمتیں کچھ تو کم ہو سکے نا؟ دیکھیں 90% جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے، اور اسی کی وجہ سے 10% کے قریب جو ہے وہ لوکل بھی بنتا ہے، لیکن وہ ناکافی ہے. تو آپ یہ تو جو آپ نے کہا ہم کب خود کفیل ہوں گے، پہلے انڈسٹری کو ادویات پرائسز تو صحیح ملیں ان کو. فار ایگزامپل یہ ادویات ہم بنا ہی نہیں پا رہے، اور یہ جو ڈی ریگولیشن کا جو فیصلہ کیا ہے یہ ان لائن ود انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہے. انڈیا میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی پرائسز جو ہیں وہ ڈی ریگولیٹ ہیں. صرف انڈیا میں 300 کے قریب اور بنگلہ دیش میں 137 کے قریب جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے، باقی سب ڈی ریگولیشن ہے. اچھا بالکل، تھینک یو سو مچ توقیر صاحب. بیکاز وقت قلت ہمارے پاس ہے، یہاں پہ ہم نے بریک لینا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو مزید بھی ہمارے پاس ٹاپک ہے جن پہ بات کریں گے آفٹر دس ویری شارٹ بریک. السلام علیکم، ویلکم بیک ونس اگین. باخبر سویرا میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور 10 بج جاتے ہیں تو ہمارے شو میں جی اب ذرا کافی تیزی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں، بہت ساری ڈیولپنگ سٹوریز ہوتی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم آپ کی صحت سے متعلق اور بہت سارے انفرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. اور اگر
ہم اگر بات کریں تو موسم کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ موسم کیسا ہے. آج کل تو PSL کی وجہ سے بھی کافی زیادہ میچز پر ڈسکشن ہو رہی ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں سب آپ کو کامنٹری اور اس پہ تجزیہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک طرف پالیٹکس ہوتی ہے ہمارے ملک میں جس میں بہت تجزیہ ہوتا ہے, دوسری طرف یہ کرکٹ میچ ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے موسم کی بات کی, موسم کے حساب سے ایک جو فوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بڑا ضروری, لازم و ملزوم جب سردی آتی ہے تو انڈا. اب پاکستان میں پچھلے دنوں میں جہاں بہت ساری چیزوں میں مہنگائی دیکھی گئی, وہیں انڈا اتنا مہنگا ہو گیا جتنا کبھی بھی شاید مہنگا نہیں ہوا ہوگا. اور سردیوں میں تو مطلب کہ وہ فلم کا ڈائلاگ تھا نا, بیٹا اتنا سا سونار کی دکانوں میں ملے گا پنیر, تو وہ انڈا بھی جو ہے اب لگ رہا ہے کہ سونار کی دکانوں میں ملے گا. یہ ہمارا ایک کلچر ٹریڈیشن روایت رہی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں نا, نظر لگ گئی, انڈا پھیر کے تو آپ انڈے پہ انڈا پھیریں گے؟ نہیں, انڈا پھیر کے وہ آپ پھینک دیتے تھے. اس طرح بھی لوگ کیا کرتے تھے, انڈے مارنا, ٹماٹر مارنا. اب یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو قیمتیں ان کی ہو گئی ہیں. ایک انڈا بڑا قیمتی ہے, اور سوچیں اگر وہ انڈا خراب نکل آئے تو پھر بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور خاص طور پہ سردیوں میں جب زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, ظاہر ہے لوگ اپنے بریک فاسٹ میں تھوڑی چینجز لے کر آتے ہیں, تو اس وقت بھی بہت زیادہ انڈوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں. اچھا, یہ تو آپ نے سردیوں کی بات کی نا, تو اب تو جیسے کہ کل ہم نے آفیشیلی اناؤنس کر دیا ہے کہ سردیاں چلی گئی کراچی میں, لیکن کیا قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں؟ کیا قیمت اس وقت چل رہی ہے انڈے کی؟ ہماری نمائندہ عشرت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کے پاس چلتے ہیں. عشرت, السلام علیکم, گڈ مارننگ, امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گی. تو بتائیے عشرت, سردیاں تو چلے گئی کراچی سے, لیکن کیا انڈوں کے اوپر جو ایک عذاب اور عذاب آیا تھا قیمتوں کا, کیا وہ گیا ہے؟ کیا چل رہا ہے فی درجن؟ سب سے پہلے تو فیصل میں آپ کے سلام کا جواب دے دوں. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. بالکل تھوڑا سا اثر ہوا ہے, انڈوں کی پرائز میں کمی بھی آئی ہے اور کہیں اضافہ بھی ہے. اگر عام بازاروں کی یا عام مارکیٹوں کی بات کروں تو مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ ہے. اس وقت میں چونکہ صدر کے ایریے میں موجود ہوں اور ریٹیل مارکیٹ میں ہوں, یہ نہیں ہے کہ ہول سیل مارکیٹ میں موجود ہوں. یہاں جو انڈے مل رہے ہیں وہ 220 روپے درجن سے 260 روپے درجن ہے, لیکن زیادہ تر جو دکانوں پر ہے وہ 240 روپے درجن ہے. اسی طرح کا دیسی انڈوں کی بات کی جائے تو ان کی پرائز بھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے, وہ 450 روپے درجن سے 500 روپے درجن ہے. لیکن پوش ایریا کی یا بڑے بڑے مارٹس کی یا سپر اسٹورز کی بات کی جائے تو وہاں تو چونکہ انڈے پیک ہوتے ہیں اس طرح کھلے یا ایک انڈا نہیں ملتا, وہاں انڈے آج بھی مہنگے دستیاب ہے. کہیں 300, کہیں 350 اور کہیں 400 روپے درجن مل رہے ہیں. مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ ہے. اسی طرح سائز کے حوالے سے بھی جو انڈوں کی پرائز ہے اسی انداز سے دستیاب ہے. اگر چھوٹے سائز کا انڈا ہے تو وہ 20 روپے کا ایک انڈا ہے, اور کہیں 21 روپے کا ایک انڈا ہے, کہیں 25 روپے کا ایک انڈا ہے, اور کہیں 33 روپے کا ایک انڈے کی بات کر رہی ہوں. ہاں, اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائز جہاں زیادہ ہے وہ پوش ایریے کی بات ہے, وہاں پرائز زیادہ ہے. لیکن کم ہونے کی اگر بات کی جائے, چونکہ سردیوں کا موسم آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے, گرمیاں سردیوں کے موسم میں ہی آ گئی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عام مارکیٹ ہے وہاں پرائز کم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ موسم گرمی کا ہو گیا ہے اور زیادہ ڈیمانڈ نہیں رہی ہے. اب انڈے اس طرح استعمال نہیں ہو رہے. جب ظاہر ہے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو چیز مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ڈیمانڈ وہ نہیں ہے تو دوسرے بازاروں میں چیز سستی ہونے لگ گئی ہے. لیکن مارٹ میں یا سپر اسٹورز کی بات کی جائے تو وہاں آج بھی انڈا اسی حساب سے دستیاب ہے, چونکہ وہ انڈے پیک بھی ہوتے ہیں, وہ سنگل نہیں ملتے, وہ ایک انڈا نہیں ملتا, اور ایریا وائز بھی انڈے مہنگے ہیں. جی چلیں, عشرت ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی اب تو علاقوں کے لحاظ سے انڈے کی قیمتیں ہوتی ہیں, اور آپ کسی مارٹ میں جا رہے ہیں, بڑے سپر اسٹور میں جا رہے ہیں, تو وہاں پر آپ کو 300 سے کم میں یا 300 سے زیادہ میں درجن انڈے مل سکتے ہیں. یہ بھید بھاؤ کیوں ہے؟ یہ انڈے کا ایک سوال ہے کہ انڈا اگر سڑک پہ ملے تو اس کی قیمت تھوڑی کم, اور انڈا اگر مارٹ میں ملے تو اس کی قیمت تھوڑی زیادہ. کیا سڑک پہ جو ہے انڈا اس کے اتنے حقائق نہیں, اتنے حقوق نہیں ہے کہ جتنا ایک مارٹ میں؟ کیوں, وائے, کیا مطلب وہ اے سی کی قیمتیں بھی اس میں لگا دیتے ہیں پیکنگ کی بھائی, اور وہ کہتے ہیں جی پیکنگ کی ہم قیمت وصول رہے ہیں, ہم اپنے اسٹور کی قیمت بھی وصول رہے ہیں. اور اس میں پیکنگ میں نا بڑا زبردست لکھا ہوتا ہے اومیگا سے بھرپور انڈا, تو کیا سڑک والے انڈے میں اومیگا نہیں ہوتا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن وہ جنہوں نے پرائس ریگولیٹ کرنے ہوتے ہیں نا, وہ سرکاری نرخ جو ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد کرانا ہوتا ہے, اس حساب سے بھی
تو جو عام مارکیٹ ہے وہاں پر بھی انڈے مہنگے ہی ہیں اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو وہ قیمتیں بھی کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا. یہ تو ہمارے مسئلے ہیں, یہ ہمارے روزانہ کے دکھ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کچھ خوشیاں شیئر کرتے ہیں جی جو ہے وہ سانجھا ہے, لیکن اب خوشیاں, لیکن جب ہم پی ایس ایل کا ذکر کریں تو ہم ایچ بی ایل پی ایس ایل نہ کہیں تو غلط ہوگا, کیونکہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کی دھوم ہر جگہ پر ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو کھیلوں کے فروغ میں جس طریقے سے ایچ بی ایل نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ زبردست ہے. ایک ایسا ٹائم بھی تھا جب پاکستان میں کرکٹ میچز نہیں ہو رہے تھے, اسٹیڈیم خالی ہو گئے تھے. 2009 کے بعد انٹرنیشنل پلیئرز نہیں آ رہے تھے, انٹرنیشنل کھلاڑی نہیں آ رہے تھے. ایسے میں جب پی ایس ایل کا آغاز ہوا اور پھر ایچ بی ایل اس سے جڑا تو پھر کیا ہی بات ہے, پھر یہ سفر اب رکنے والا نہیں ہے. تو اس مرتبہ بھی دنیا کرکٹ کے سب سے بڑا جو ٹورنامنٹ ہے, ون آف دا بگیسٹ ٹورنامنٹ ہم کہیں پی ایس ایل کو, اس میں خطیر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے ایچ بی ایل نے, اور اس کو نہ صرف چار چاند لگا دیے ہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو ایک امیج ہے کرکٹ کو لے کے اب باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کامنٹیٹرز آتے ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں, کیا زبردست طریقے سے پاکستان کا امیج کرکٹ کی وجہ سے, ایچ بی ایل پی ایس ایل کی وجہ سے جی دنیا کے سامنے آیا ہے. دنیا بھر میں جو سپورٹس کی فائنینسنگ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہم آسٹریلیا سے لے کے اور بھارت کی جانب آئیں تو کتنی زیادہ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک بڑا موٹو ہے جی, اور وہ موٹو ہے پلٹ دو کھیل. تو یہ پلٹ دو کھیل کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایچ بی ایل کے چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن آفیسر علی حبیب صاحب, جو آپ آئی بی اے کراچی اور ایچ ایس این کالج لاہور کے سابق طالب علم بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو پروفیشنل کیریئر 32 سال پہ محیط ہے. تو اب ہم علی حبیب صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. علی صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ سر. گڈ مارننگ جی, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. بہت شکریہ, آپ نے بلایا. آپ کا پہلا سوال ہی یہی ہے ہم سے آپ کا کہ یہ پلٹ دو کھیل یہ کیا چیز ہے؟ آئی تھنک یہ ایک تو بہت بہت شکریہ آپ فیصل, آپ کا آپ سے تو پہلے ملاقات بھی رہی ہے اور شو پہ بھی آئے. اور آئی تھنک اس سے پہلے کہ میں پلٹ دو کھیل کی بات کروں, میرے خیال میں آپ کے ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ اب ہمارا ایچ بی ایل کا جو ساتھ ہے, جو ایک اشتراک ہے پی ایس ایل کے ساتھ, وہ اب 9 سال پہ محیط ہے. 9 سال ایک اور اگلے سال بھی ہوگا. اور تو یہ جو 10 سال کا جو ایک رشتہ ہے یہ ایک بہت ہی اس کے پیچھے آپ نے سوچیے, کسی بھی رشتے کے اندر چاہے وہ ذاتی ہو یا پروفیشنل ہو, ایک طویل دورانیہ ہوتا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بحیثیت ادارہ یا بحیثیت فرد یا بحیثیت ملک کسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ یار یہ چیز یا یہ انسان یا یہ فعل یا یہ عمل ہمارا ایک مفید چیز ہے, تو آپ اس پہ. تو آئی تھنک ایچ بی ایل کا بھی یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو پی ایس ایل کو جب دیکھا تو دیکھا یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکے جو کہ ملک کے دور افتادہ علاقوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, سڈنلی وہ کوئی پی ایس ایل کی ایچ بی ایل پی ایس ایل کی ٹیم ان کو سلیکٹ کرتی ہے, وہ آج کھیلتے ہیں, وہ دنیا کی نظروں میں آتے ہیں اور ایک دم سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے لگتے ہیں. تو وہ ایک خواب جو ہے وہ ان کا پورا ہوتا ہے. تو اور ایچ بی ایل کا ماننا یہ ہے کہ بھائی جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل, ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو پی ایس ایل بھی خواب پورے کر رہی ہے اور ایچ بی ایل بھی کر رہا ہے. تو اس لیے ایک دونوں اداروں کا جو فلسفہ ہے وہ مشترکہ تھا. تو اس لیے وہ ایچ بی ایل اور پی ایس ایل ساتھ آئے, اور اب گزشتہ 9 سال سے وہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کہلاتا ہے. جہاں تک اس سال ہم نے دیکھا ہے, وہ ہر سال ہم کو جدت لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سال جو ایچ بی ایل پی ایس ایل کا جو سوچ ہے وہ ہے پلٹ دو کھیل. اور پلٹ دو کھیل کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پاکستان کو ہماری نگاہوں سے دیکھتی ہے. جو ہم ابھی یہ بات وارث سے بھی ہو رہی تھی جو آپ پروڈیوسر ہیں, تو جو ہم بتائیں گے دنیا کو, دنیا وہی بات کرے گی پاکستان کے بارے میں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی, اور سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل فون کا دور ہے, پاکستان میں ہم کہنے کو تو بہت منفی خبریں ہیں, اخبار اٹھاؤ تو لگتا ہے کہ ہاں, لیکن دنیا میں صرف منفی باتیں نہیں ہوتی ہیں, دنیا میں مثبت باتیں بھی ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر صرف منفی بات ہو تو قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے, مثبت باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کسی نابینا کا ہاتھ پکڑا کر سڑک کراس کرا دی, اچھی بات ہو گئی. کسی ایسے شخص کو جس کو بھوک لگی, آپ نے اس کو دیکھا, آپ نے اس کو اسی وقت کھانا کھلا دیا, یہ اچھی بات ہے. یہ ہو رہا ہے, شیئرنگ از کیئرنگ ہے, اور یہ کہ انسانیت ہے.
انسانیت بہت ضروری ہے. تو اس بار یہی ہے, اس پہ پلٹ دو کھیل کا معاملہ یہی ہے کہ بھائی پاکستان میں کوئی اچھی چیز ہوتے ہوئے دیکھو تو فون اٹھاؤ, اس کو ریکارڈ کرو اور اس کو اپلوڈ کر دو پلٹ دو کھیل #, کے نام سے, کہ اور یہ دنیا کو دکھا دو کہ پاکستان میں, یعنی ہم اپنی آنکھ سے جو دنیا کو دکھائیں گے وہی ہمارا امیج ہے, وہی امیج بنے گا. اب آپ چاہیں تو آپ ہر وقت یا تو سیاست کی بات کرتی رہیں, یا آپ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو غریب مہمان نوازی بھی ہے ہمارے ملک میں, ہمارے ملک میں ہم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. ہم ایک بہت ہی ایک بحیثیت قوم, ایک بہت ہمارا کلچر بھی اتنا خوبصورت ہے, بائی ناٹ کہ لوگ باہر سے آ کر اسے ایکسپلور کریں. دکھائیں. اور جب آپ کہیں جاتی ہیں, آپ جب جاتے ہیں تو آپ سے کوئی لوگ کسی ملک میں آپ جب جاتی ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہمیں کیسا تھا ملک, تو جو آپ بتاتی ہیں وہ اس ملک کو آپ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یا آپ کسی ملک میں جاتی ہیں تو جا کے دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والے اس ملک کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. ایون تو ٹورسٹ آ کے کہتے ہیں ہم نے جو سنا تھا پاکستان اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اب ہم ٹورسٹ آئے نہ آئے, لیکن اب ہم پاکستان کو پلٹ دو کھیل کے ذریعے اس دنیا تک لے کے جا رہے ہیں. ٹورسٹ دیکھیں اس کو کہ یار یہ تو یہاں تو یہ بھی ہے, یہاں تو یہ بھی ہے, تو دنیا تو یہ ہے پلٹ دو کھیل کے پیچھے کا جو ایک فلسفہ ہے, یعنی کہ گیم پوری چینج کرنا, گیم بدل دیں, کھیل بدل دیں, جی پلٹ دیں, پاکستان کا کھیل پلٹ. ایبسلیوٹلی, یہ ہے. علی صاحب جیسے کہ آپ نے پرسیپشن میکنگ کی بات کی, HBL PSL سیزن 1 سے لے کے ناؤ سیزن 9 تک کیا زبردست شراکت داری رہی ہے. میں چاہوں گا کہ جو کرکٹ بورڈ سے آپ کی پارٹنرشپ رہی ہے اس پہ بھی کچھ ہمیں بتائیں. پلس یہ کہ ہر سال ہم نئی جدت دیکھتے ہیں, نئی چیزیں دیکھتے ہیں. واٹس دا پلان اس چیز کو مزید ایکسپینڈ کیسے کرنا ہے, بڑا مزید برانڈ اس کو اور آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں, کیا پلانز ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے اگر آپ اس کے گزشتہ 9 سال میں دیکھیں تو یہ سفر بڑا دلچسپ رہا ہے. ایک تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک بدقسمتی سے ایک سانحہ ہو گیا جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹیم سے پاکستان آنا کم کر دیا. HBL PSL کی وجہ سے وہ معاملہ سب سے پہلے بدلا, اور پہلے یہ میچز شروع ہوتے تھے دبئی میں ہوتے تھے, پھر کچھ پاکستان میں ہوئے, پھر سارے پاکستان میں آ گئے, اور گزشتہ 2 سال سے ملتان میں بھی میچز کر گئے. تو یہ ایک ایکسپینشن بھی ہے. اچھا, جب HBL PSL کے میچز یا ٹورنامنٹ کسی شہر میں جاتے ہیں تو اس شہر کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے تو ملتان میں تو اچھا نئی ٹیمیں بھی شامل ہو گئیں, تو نئی ٹیمیں شامل ہوئیں, نیا شہر شامل ہوا, تو اس کی وجہ سے HBL PSL کا جو وہ جو اسکوپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آئی تھنک مستقبل میں ہم یہ اچھا اس کے بعد کہیں اس کو پروموٹ کرنے کے طریقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اکانومی پہ اس کا اثر پڑتا ہے, اس شہر کی اکانومی پہ اثر پڑتا ہے, پاکستان کے امیج پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. اور لاسٹ ایئر HBL نے ایک گلوبل ریکارڈ بنایا تھا, اس کو ٹک ٹاک پر ہم لے کے گئے تھے, کیونکہ ٹک ٹاک ہمیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, اور وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں ہمارے تقریباً 8 ارب, ہم نے یہی ویڈیو بنانے کی بات کی تھی, 8 ارب ویوز آئے اس میں. 8 ارب لوگوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا, تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے وہ ویڈیوز بنائے. وہ جہاں فینس وہاں اسٹیڈیم لاسٹ ایئر کا نام تھا, تو وہ ٹک ٹاک کے اوپر وہ مشہور ہو گیا. اس سال ہم نے یہ پلٹ دو کھیل کا معاملہ شروع کیا, اور یہ رکے گا نہیں. یہ پلٹ دو کھیل کا جو معاملہ ہے یہ HBL PSL سے شروع ضرور ہوا ہے, لیکن HBL PSL کے اوپر یہ محیط نہیں رہے گا. اس کا جو دورانیہ ہے وہ اب ہماری سوچ ہے. اب یہ HBL کی سوچ بن گئی ہے کہ پلٹ دو کھیل, اور چاہے ہم اس کو PSL کے اندر آئیں یا اپنے کھاتے داروں اپنے کسٹمرز کے لیے کوئی جدت لے کر آئیں ان کی پروڈکٹ کے لیے, اب بس معاملہ پلٹ دو کھیل. تو جب اتنا زبردست ویژن ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسٹل ہم دیکھتے ہیں اسٹیڈیمز اس طرح نہیں ہے, گراؤنڈز اس طرح نہیں ہے, اور ٹیموں کا آنا ضروری ہے. ایک ٹائم تھا جب ہمیں وینیو چینج کرنا پڑتا تھا, دبئی جا کے UAE میں جا کے کھیلنا پڑتا تھا. تو یہ مشکل مراحل سے بھی گزرے ہیں. تو اس ساری کمبائنڈ ایفرٹ میں یہ بہت ضروری ہے, مزید انویسٹمنٹ اس میں ہونا. آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے انویسٹمنٹ کبھی رک نہیں سکتی, انویسٹمنٹ ہوتی رہے گی. آج سے 10 سال پہلے جن اسٹیڈیم جہاں ہم آج میچ کرا رہے ہیں ان کی حالت بہت ہی بدتر تھی, اب بہت بہتر ہو گئی ہے. کیا مزید بہتر ہو سکتی ہے؟ مزید بہتر ہو سکتی ہے. وہ ایک بتدریج ایک عمل ہوتا ہے کہ جس میں آپ انویسٹمنٹ ایک جادو کی چھڑی تو ہو نہیں سکتی کہ آپ نے چھڑی یوں گھمائی اور ایک دم سے معاملہ بدل گیا. ہاں سفر ہوتا ہے, اور میرا خیال میں اس میں مجھے PCB کو بھی جو فرینچائزز ہیں ان کو ضلعی, شہری اور صوبائی انتظامیہ, حکومت پاکستان, کیونکہ جب اتنے بڑے ٹورنامنٹ کو منعقد کرانا کسی بھی جس میں باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, دنیا بھر کی نگاہیں یہاں پہ مرکوز ہوتی ہیں, تو بڑا ایک انتظامی ایک بڑا ڈھانچہ اس کے گرد چاہیے بنانا پڑتا ہے. تو آئی تھنک تمام لوگوں نے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے, کبھی چاہے کووڈ آیا,
कोविड चला गया भी HBL PSL नहीं रुका नहीं। तो कभी कभी अपने आप में बहुत ज़्यादा तनकीद करने लगते हैं पाकिस्तान में, लेकिन कभी कभी अपने आप को कहते हैं ना पैट ऑन द बैक, खुद अपनी पीठ को थपथपाना चाहिए कि नहीं, जब हम कुछ करना चाहें ना तो कर सकते हैं। और HBL PSL आई थिंक इस बात की अक्कासी करता है कि अगर पाकिस्तान में आज भी हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली अली साहब, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट जिन एशेस में जा चुकी थी, वो कहते हैं ना कि एशेस से फिर फिनिक्स राइज होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट उसी फिनिक्स की तरह राइज हुई है। आखिर में मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को अगर आप कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। मेरे ख्याल में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखिए मुस्बत सोचें। अगर आपको मनफी सोचना है तो वो तो दुनिया में मनफी सोच और मनफी वाक़यात कसरत से हैं, लेकिन मुस्बत बातें भी हैं। और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और मेरा ख्याल में जहाँ कोई बात अच्छी देखें, अच्छी बात को देखें तो सराहें और उसको दुनिया को बताएं, क्योंकि हम आप मिलकर ही पाकिस्तान का खेल पलट सकते हैं, क्योंकि पलट दो खेल ही अब इस दुनिया का नाम है जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह हम करके देखेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अली हबीब साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और ना सिर्फ बल्कि जो विजन है HBL PSL और जो साथ है हम ये देख रहे हैं, इससे पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ ऊंचा हो रहा है बल्कि हमारा इमेज बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और इंटरनेशनल जो प्लेयर्स आकर हमारे यहाँ खेलते हैं तो इससे भी पाकिस्तान की कहते हैं ना हमारी जो पजीराई हो रही है दुनिया भर में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे टैलेंट के बारे में। और जैसे कि अली हबीब साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे तो फिर आप वो पॉजिटिव साइड नहीं दिखा सकेंगे जिसका बाकायदा हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। अली हबीब साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। और पाकिस्तान वो रेजिलिएंट कौम है कि जिसने हर मुश्किल में अपना मेडल मनवाया है, वो चाहे कोई भी सिचुएशन हो और क्रिकेट भी हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये HBL PSL का ब्रांड इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे इंशाल्लाह। आपको कहते हैं वेलकम, और वेलकम मैंने किया है यूं क्योंकि ये है साइन फाइट का। और अब आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज की बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान नहीं समझे तो मैं अभी तो हम यहाँ पे हार्मनी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, आप फाइट की बात कर रहे नहीं, हैं। लेकिन ये जो फाइट की डिसिप्लिन है, दिस इज नॉट फॉर फाइट बट दिस शोज यू अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। ये आपको आपके बहुत डिसिप्लिन लाती है, आपको सेल्फ डिफेंस का बताती है और बताती है कि आपने बात तो नहीं कर जी बिल्कुल। फाइनली वाटर कूलर और ये कप और जो भी है यहाँ पे वो आपका हुआ। कप तो ऑलरेडी मेरे पास है। चलें फिर ये इसकी जोड़ी बना लें आप। और हम बात कर रहे हैं अब एक ऐसी फाइटर की जिनके जोरदार मुक्कों से मुखालफिन तो आप नहीं लाते, कुछ मिनटों में उसे वो ढेर कर देती हैं। हम क्या बोले, ये बराबर में चल रही है विंडो, सदफ के बराबर में विंडो। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ मुक्के नहीं बरस रहे हैं, ये लाते भी बरस रही हैं। जिसको डिफेंस अपना ना आता वो तो गया नहीं। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो खातून मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ये पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल फाइटर हैं। अब हम उनकी प्रैक्टिस दिखा रहे थे, अब हम उनकी इंटरनेशनल फाइट दिखा रहे हैं। नो मर्सी, एब्सोल्युटली नो मर्सी। अगले को चेत करके और उसके ऊपर आपने मुक्के बरसाने हैं और बिल्कुल उसको खत्म कर देना है। कमाल, आउटस्टैंडिंग। अब हम मजीद क्या बोलें, हम ये बोल सकते हैं कि बैंकॉक में अपनी मुखालिफ थी इटली की एंडरीना, इनको शिकस्त नहीं दी इन्होंने। इसको शिकस्त नहीं कहते हैं, इसको पिटाई कहते हैं। इनकी बहुत बहुत पिटाई कुटाई सब कुछ हुई है। ये मैच 15 मिनट का था, लेकिन कैन यू गेस कि अनीता करीम ने कितने जल्दी इनको खत्म कर दिया? कितनी जल्दी बताएं? 2 मिनट। 2 मिनट में तो नूडल नहीं बन रहे आजकल। 15 इन्होंने मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर अगले को जो है वो फारिग कर दिया। तो भाई अब हम इस पे मजीद क्या बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। MMA फाइटर अनीता करीम मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं और इनकी शानदार कामयाबी पर अनीता आपको मैं मुबारकबाद दूंगी। मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग ये था कि 15 मिनट की फाइट आपने 2 मिनट में निपटा दी। सो माशाल्लाह से ये बड़ा स्किल्ड है। लेकिन ये बताइएगा कौन थे मुकाबले पे जिनसे मुकाबला था आपका, और कितने मजमूई तौर पे अभी तक आप अपने नाम कर चुकी हैं मेडल्स, योर जर्नी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैंकॉक में हुआ था, मिक्स मार्शल आर्ट की फाइट थी मेरी। तो जो मेरी ओपोनेंट थी वो इटली से थी और अभी तक मैंने इंटरनेशनली 6-7 फाइट्स किए हैं, उनमें से 5 में जीती हूँ, 2 में हारी हूँ। बाकी रिसेंटली मैंने BJJ के यहाँ पर कंपटीशन लड़ा था, ब्राजीलियन जुजुत्सु, उसमें भी 2 गोल्ड मेडल लिए जैसे। अच्छा, लेकिन आप जरा हमें अपने सफर के स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, क्योंकि जिस तरह माशाल्लाह आप में टैलेंट हम देख रहे हैं
تو پہلی لڑائی آخر کس سے ہو گئی تھی جو آپ نے سوچا کہ میں نے اسی فیلڈ میں آنا ہے؟ شروع سے لائک فیملی میں یہی تھا کہ بھائی میرے ہیڈ کوچز ہیں دونوں, علی سلطان اور احتشام, اور تیسرا علومی وہ فائٹر بھی ہے اور ساتھ مجھے کوچنگ بھی کرتا ہے, ٹریننگ بھی کرواتا ہے. تو یہ بچپن سے ہی تھا, اور اسپیشلی پیرنٹس کا زیادہ سپورٹ رہا, گھر والوں کے ساتھ لائک فیملی زیادہ وہ خوش تھی کہ چلو لائک ایک لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے, کانفیڈینس آ رہا ہے, سیلف ڈیفینس سیکھ رہی ہے, تو جرنی پھر وہاں سے سٹارٹ ہوئی. انیتا, آپ کا تعلق پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت علاقے گلگت کے بھی بہت ہی خوبصورت اور اونچے ترین مقام ہنزا سے. ہنزا میں اتنے ایک تو علاقہ بہت خوبصورت ہے, اتنے ویلکمنگ, اتنے اچھے اور اتنے ملنسار لوگ ہیں. یہ ہنزا کے لوگوں کی طبیعت میں مکس مارشل آرٹ کب سے آیا؟ بچپن میں تائیکوانڈو کرتی تھی, بٹ جب میں تھوڑی بڑی ہو گئی تو پھر بس چھڑوا دی گئی مجھ سے کہ نہیں بڑی ہو رہی ہے, پڑھائی کی طرف اس کو زیادہ فوکس کرواؤ, یہ گھر کے کام سکھاؤ. تو اس چیز میں پھر میرا وہ آگے میں کنٹینیو نہیں کر پائی. اینڈ دین جب میں اسلام آباد آئی تو اوبیسلی پھر بھائیوں کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کی ایکسرسائز ٹریننگ وغیرہ. بٹ ابھی الحمدللہ سب پیرنٹس یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی بیٹی یا بیٹے کو انیتا کریم کی طرح بنانا ہے. تو انیتا, ایک چیز اور بتائیے گا, ہمارے یہاں آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ بڑا یہ لڑکیوں کو لے کے ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی لڑکیوں نے تو گھر گھرستی سنبھالنی ہے, اور فائٹنگ والی جیسی فیلڈ میں آنا تو یہ بڑا ایک بہت ہی چیلنجنگ ہوتا ہے ان کے لیے, کنونس کرنا اپنے ہی فیملی کو. لیکن ہم اوور آل اگر ملک میں بھی بات کر لیں مکس مارشل آرٹس کے حوالے سے, جو وسائل ہیں, جو ریسورسز ہیں, فیسلٹیز ہیں, ان میں بھی مشکلات ہوں گی, ضرور لڑکیوں کے لیے بھی ہوں گی. تو کیا آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اسٹارٹنگ میں بہت مشکل پڑی مجھے. اکارڈنگ ٹو پروفیشنل ایم ایم اے بہت زیادہ ٹف تھا میرے لیے. اس کو لائک ٹریننگ کرنا, اس کی لائک ڈیلی کے حساب سے 3-4 سیشنز لینا, 7-8 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو بہت ٹف تھا. اور دوسری سائڈ سے جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اوبیسلی سب کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے. کوئی اچھی طرح اس کو پازیٹیو وے میں سوچتا ہے, کوئی نیگیٹو وے میں سوچتا ہے. تو دونوں طرف سے مجھے چیزیں سننے کو ملی, بٹ جو مجھے اچھی چیزیں زیادہ سننے کو ملتی تھی میں اس پہ فوکس کرتی تھی کہ نہیں یہاں سے کوئی اچھی چیز آ رہی ہے تو اوبیسلی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے. اور مکس مارشل آرٹ اسپیشلی جو خواتین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, دونوں کے لیے, میل فیمیل. یہ آپ کو سیلف ڈیفینس سکھاتا ہے, کانفیڈینس دیتا ہے. آپ ہر جگہ پر اکیلے نہیں ہوتے, کل کو آپ نے ایک مدر بھی بننا ہے, لائک آپ نے ایک فیملی بھی سنبھالنی ہے, اپنے بچوں کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں کہ بیڈ ٹچ, گڈ ٹچ, سیلف ڈیفینس ہوتا کیا ہے. عموماً لڑکیاں آ کے گھر پر روتی ہے, ڈپریشن لیتی ہے, لائک ان چیزوں کا مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتی. اور انیتا, آپ یہ بتائیں اب کہ دن میں کتنے گھنٹے پریکٹس کرتی ہیں, ڈائٹ کیا لیتی ہیں, بیکاز پریکٹس اینڈ دا ورک آؤٹ از آل 30%, 70% تو آپ کا ڈائٹ ہے. تو یہ کس طرح تمام تر چلتا ہے, کب شروع کرتی ہیں ٹریننگ, کیا کچھ کرتی ہیں؟ ہماری ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے صبح 8 بجے, پھر 8 سے 10 بجے تک ہوتی ہے, پھر 2:30 سے 3:30 سے ہی فوراً 5 بجے, پھر 6:30 سے 8 بجے, 8:30 بجے تک. تو صبح سے رات تک ہماری ٹریننگ چلتی رہتی ہے. صرف سنڈے فری ہوتا ہے تو اوبیسلی پھر اسی کے حساب سے پھر ہمیں پروٹین اور کاربس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو انیتا, واٹ آر یو ناؤ لوکنگ فارورڈ ٹو, اور اب کیا آپ نے پلان, کیا گولز آپ نے سیٹ کیے ہوئے؟ ابھی تو نیکسٹ فائٹ کی طرف کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے جلدی سے نیکسٹ فائٹ دے دے اور جلدی سے فائٹ لڑوں, اور اس کے بعد نیکسٹ ٹورڈز مائی گول ورلڈ چیمپئن. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ انیتا, اور گلگتی میں جوگا سلام, تھائی شکریہ. تو یہ تھی انیتا کریم, اور نہ صرف انیتا کریم بلکہ انیتا کا جو پوری فیملی ہے, علی سلطان اور علومی کریم, وہ بڑے زبردست ایم ایم اے فائٹرز ہیں. اور کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے, کچھ سالوں میں, کہ نہ صرف گلگت سے بلکہ جو کوئٹہ میں ہزارہ برادری ہے ان کی طرف سے بھی کتنے زبردست فائٹرز آ رہے ہیں. تو یہ بڑا کمینڈیبل ہے.
लास्ट टाइम हम वजीरिस्तान से भी हमारे साथ फाइटर मौजूद थे, तो क्या बात है जी, ये बड़े दूर दराज इलाकों से इतना जबरदस्त टैलेंट पाकिस्तान में है जो कि हमारे सामने आ रहा है। आफ्टर क्रिकेट हम देख रहे हैं कि इसमें भी बच्चों का जा रहा है इंटरेस्ट, दैट्स वेरी गुड। कुछ नई डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं खबरों के हवाले से। आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत में 12 मार्च तक तौसी कर दी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद खान से। जी आबिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जी, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई की 2 बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ जो है वो 9 मई के मुकदमात के हवाले से केस की समाअत हुई और अदालत ने बानी पीटीआई की दोनों बहनों की अबूरी जमानत में 12 मार्च तक तोसी कर दी और अदालत ने तफ्तीशी अफसर को जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने के अहकाम जारी किए हैं। आज अदालत में जब पेश हुए तो अदालत को ये बताया गया कि मुल्जिमान जो हैं वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, तफ्तीश में ताउन नहीं करे, जबकि मुल्जिमान के वकला का ये कहना था कि मुकम्मल तौर पर ताउन किया जा रहा है, लिहाजा अदालत अबूरी जमानत को कन्फर्म करें। इस पर अदालत ने 12 मार्च तक की तोसी कर दी। मैं बताता चलूं कि इसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा की अबूरी जमानतों में भी जो है अदालत ने तोसी कर दी है। ये तमाम जो मुल्जिमान है वो 9 मई के जो मुकदमात में है उसमें जलाओ गिराव के मुकदमात में मुल्जिमान है और उनकी अबूरी जमानतों पर आज समाअत की गई। बहुत शुक्रिया आबिद। अब हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और 10 बजे का हमारा जब सेगमेंट होता है उसमें हम आपकी सेहत से मुतालिक बात ना करें तो वो इनकम्प्लीट सा लगता है। तो इस वक्त जिस टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर इस तरह की वबाएँ, इस तरह की बीमारियाँ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। बात यहाँ पर हो रही है खसरा की। तो दुनिया में खसरा बहुत तेज़ी से इस वक्त फैल रहा है एक बार फिर से, और आलमी इदारा सेहत ने खबरदार भी कर दिया है कि अगर खसरा को रोकने के लिए फौरी इक़दाम ना किए गए तो इस साल यानी 2024 के आखिर तक दुनिया के निस्फ से ज़्यादा ममालिक को खसरे की वबा का सामना करना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली। और WHO के मुताबिक कई ममालिक में रवा साल लोगों को खसरे से बचाव के टीके ही नहीं लगाए गए। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और मुतासरा इलाकों में जल्द वैक्सीन नहीं पहुंचाई गई तो इन इलाकों में खसरा भी फैल सकता है। WHO ये भी कहता है कि बच्चों को महफूज रखने के लिए खसरा के खिलाफ तेजी से हमें काम भी करने की ज़रूरत है। और अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करें जहाँ पे ऑलरेडी सेहत के सेक्टर पे इतना प्रेशर है, हम अभी तक पूरी तरीके से पोलियो से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। कल की डेवलपमेंट थी कि जहाँ पे बलूचिस्तान में एक जगह से सीवरेज के सैंपल से दोबारा पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। तो हम अभी बहुत पीछे हैं सेहत के हवाले से। और हमारे यहाँ जो है अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाके जिनमें सक्खर है वहाँ भी अब खसरे की वजह से कुछ सक्खर की बात जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पर अमवात का जो सिलसिला इस वबा से वो जारी है और 5 बच्चे बताया जा रहा है अभी तक मौत के मुंह में चले गए हैं। इनमें 2 साला और 3 साला ये उम्र के बच्चे पाए जाते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे नुमाइंदे, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल जहांज़ेब बसीर से। जहांज़ेब बताइएगा, सक्खर में बिलखुसूस हमने ये मामला देखा कि वहाँ पर बच्चों की अमवात भी हो गई है। क्या तादाद, क्या नंबर अभी तक सामने आया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर के नवा इलाके सालियापट के गांव पीर मुराद अली शाह में। इस गांव में अब तक 5 बच्चे जो हैं वो खसरा में मुब्तला होकर इंतकाल कर चुके हैं और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस गांव में अब मुतासिर हैं। उसके बावजूद भी महकमा सेहत की जानिब से कोई टीम यहाँ पर जो है नहीं भेजी गई कि जिन बच्चों की हालत ख़राब है उनका बेहतर इलाज कर सकें। ये जो रेगिस्तानी इलाका है सालियापट, यहाँ पर अमूमन खसरा की जो वबा है वो फैलती रहती है। चंद रोज़ पहले भी खसरा की वबा थी, वो फैल चुकी थी और उसमें 4 बच्चे इंतकाल कर गए थे और अब जो है अब तक 16 रोज़ गुजर चुके हैं। 16 रोज़ के दौरान 5 बच्चे जो हैं खसरा में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए हैं, जिनकी उम्रें 1 साल से लेकर 5 साल तक की हैं। अभी भी जो बच्चे हैं वो मुतासिर हैं, खसरा की वबा में मुतासिर हैं, उनकी तबीयत सही नहीं, वो अभी भी अपने घरों पर महफूज हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मेडिकल कोई बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं है। सालियापट का इलाका है, यहाँ पर PPHI का जो एक
ایک اسپتال ہے وہ بھی یہاں سے دور ہے، اور یہ جو علاقہ ہے یہ تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ گاؤں، اور یہاں پر جو ہے خسرہ جو ہے پھیل رہا ہے، لیکن اب تک محکمہ صحت کی جانب سے خسرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ البتہ جیسے ہی کل ARY کی پر خبر نشر ہوئی تھی تو اس وقت یہاں پر جو سکھر سے DHO ہے انہوں نے اپنی ٹیم یہاں پر ویکسینیشن کے لیے موو کی تھی، لیکن یہاں پر چند بچوں کی ویکسین کی گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی ویکسین کی ضرورت، ان کی ویکسین ابھی تک فراہم نہیں کی گئی، تو خدا نہ خواستہ ایک دم پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں جو وبا ہے وہ آؤٹ بریک ہو سکتی ہے۔ یہ تو آپ نے سالے پٹ کی بات بتا دی جو سکھر سے تھوڑا باہر واقع ہے، یعنی کہ دیہی علاقے کی آپ نے بتا دی۔ مین سٹی سکھر میں کیا سچویشن ہے، وہاں بھی کیا خسرے کا ہے خطرہ؟ جی الحمدللہ اب تک جو سکھر شہر ہے وہاں پر ہمیں اس طرح کے کیسز جو ہیں نظر نہیں آئے، البتہ سکھر میں جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ اس دیہی علاقے سے کافی بہتر ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اگر کسی بچہ جو ہے خسرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو بہتر علاج مل جاتا ہے، لیکن یہ جو علاقہ ہے دیہی، یہاں پر جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی نہیں، یہاں پر میڈیکل کی سہولت تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ PPHI کی جانب سے اسپتال بنایا گیا ہے، لیکن وہاں پر جب بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں پر انہیں ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے، ایک سیرپ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب لوائقین اپنے بچوں کو واپس گھر لے آتے ہیں ان کی طبیعت ایک دفعہ پھر خراب ہوتی ہے اور وہ بچے جو ہیں خسرہ کی وبا میں مبتلا ہو کر انتقال کر جاتے ہیں۔ ابھی جب ہماری یہاں کے علاقہ مکینوں سے بات ہوئی، ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمیں کوئی بھی میڈیکل فیسلٹیز فراہم نہیں کی جا رہی۔ حکومت البتہ دعوے تو بہت کرتی ہے کہ انہوں نے دیہی علاقوں کے عوام کو بھی صحت کی بنیادی جو سہولیات فراہم کی ہیں، لیکن ہمیں وہ دعوے حقیقت کا روپ دھارتے نظر نہیں آتے، اور جب WHO جیسا ادارہ خبردار کرے تو اس کا مطلب ان کی طرف سے اس پرٹیکولر ایشو کو لے کر امداد بھی یقیناً آئی ہوگی۔ اس بارے میں بھی ہم ظاہر فالو اپ رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹس دیں گے۔ تھینک یو سو مچ جہاں زیب ہمیں صورتحال بتانے کے لیے۔ جی خیبر پختونخوا سے ایک ڈیولپمنٹ ہے، نگراں کابینہ کا الوداعی اجلاس جو ہے وہ آج طلب کیا گیا ہے، اور محکمہ انتظامی امور کے مطابق اجلاس کی صدارت جو کریں گے نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین۔ تو یہ نگراں سیٹ اپ ہے نگراں کابینہ، اس کا الوداعی اجلاس جو ہے وہ آج طلب کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، اور محکمہ انتظامی امور کے مطابق اجلاس کی صدارت نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین کریں گے۔ ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اب جنرل الیکشنز کے بعد جو ہے وہ اب حکومت جو ہے اس کی فارمیشن بالکل ہو چکی ہے، ایسے میں نگراں کابینہ کا الوداعی اجلاس خیبر پختونخوا کا وہ آج طلب کر لیا گیا ہے۔ اور ایک اور اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 7 گمشدہ افراد سے متعلق درخواستوں پر وفاقی سیکرٹری داخلہ اور دیگر سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے 4 ہفتے میں گمشدہ افراد کا سراغ لگانے اور جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا بھی حکم دیا ہے۔ عدالت نے FIA سے شہریوں کی ٹریول ہسٹری بھی طلب کی ہے۔ عدالت نے GITs اور ٹاسک فورس کے اجلاس جاری رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو عدالت کے احکامات سامنے آ گئے ہیں۔ 4 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے گمشدہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے۔ خیریت سے رہیں گے، اور کل آپ سے دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔